ہمارے ساتھ فواد چودھری صاحب کی اہلیہ ہبہ فواد موجود ہیں. بہت شکریہ میڈم, آپ نے وقت دیا ہے. آپ آج عدالت میں موجود تھیں. فواد صاحب کا جسمانی ریمانڈ منظور ہوا ہے. آپ کو ہم نے آپ کا سنا وہاں پہ جو آپ میڈیا سے بھی بات کر رہی تھیں. عدالت نے اجازت دے دی کہ فواد صاحب کو اپنی بیٹیوں سے ملنے دیا جائے, اس کے باوجود ملنے نہیں دیا گیا عدالت کے اندر. یہ کیا معاملہ ہوا, آج بتائیں ذرا. جی فواد صاحب جب عدالت آئے تو ان کے ہاتھوں پہ ہتھکڑیاں لگی ہوئی تھیں اور اتنی سخت لگائی ہوئی تھیں کہ میں آپ کو کیا بتاؤں کہ وہ ہاتھ بھی موو نہیں کر پا رہے تھے. تو جی وہ کھلوائیں, کیونکہ آپ کو پتہ ہے ہتھکڑی دیکھ کے تو ویسے ہی پینک بندہ ہو جاتا ہے, سمجھ رہے ہیں ہم, ایک خوف بھی ہوتا ہے نا کڑی کا. تو وہ جی کھلوائیں کہہ کے, وہ چابی نہیں مل رہی آئیو کو پتہ نہیں ہتھکڑیوں کی, پھر وہ جی کھل گئی. پھر انہوں نے میرے سے پوچھا کہ جی نسا میرا کیسی ہیں دونوں نا. تو میں نے کہا جی میں نے بالکل لائٹ موڈ میں کہا, میں نے کہا بس آپ کا انتظار کر رہے ہیں خیریت سے آپ واپس آئیں. تو بس وہاں پہ پھر ان کی آنکھیں جو ہیں تھوڑی سی اچھا, ویسے تو بڑے وہ ہائی اسپرٹس میں ہوتے ہیں, جو ہم ویژولز وغیرہ دیکھتے رہتے ہیں. آپ سے جو بات چیت ہوئی ہے اس میں آپ نے ان کی اسپرٹس اپارٹ فرام جس کے چھوٹی بچیاں ظاہر ہے ان کے معاملے میں تو بندہ آبدیدہ ہو جاتا ہے. ویسے کیسے ان کے ایموشنل تو آپ کو پتہ ہے, اور وہ اٹیچ بھی بہت ہیں اپنی بیٹیوں سے. جی ظاہر بہت زیادہ, I mean he is an extraordinary father. میں آپ کو بتاؤں بہت زیادہ. تو اس کے اوپر پھر نا کیا ہوا کہ اس کے اوپر پھر جج صاحب کو انہوں نے ریکویسٹ کی کہ بیٹیوں کو, ظاہر ہے میری بھی ملاقات جتنی بھی ہے وہ عدالت میں ہوئی, اور عدالت میں اتنی گہما گہمی ہوتی ہے کہ وہاں پہ اسٹیمپیڈ ہونے کا بھی خطرہ ہوتا ہے, جیسا کہ آپ نے مناظر دیکھے ہیں سارے. تو پھر انہوں نے کہا جی ان کو بخشی خانے میں ملوا دیں. بخشی خانے میں ہم لے کے جا رہے ہیں. کپڑا ڈالا, گاڑی میں بٹھایا دہشت گردوں کی طرح اور غائب. عدالت نے ملک صاحب آرڈر دے دیا کہ ان کو ملوائیں ان کی بچیوں کے ساتھ. عدالت میں رش ہے, بخشی خانہ لے جائیں جہاں پہ وہ قیدیوں کو لا کے رکھتے ہیں. تو وہاں پہ بھی نہیں ملوایا پولیس نے. بابر اوان صاحب نے آج جب عدالت نے کہا کہ ہتھکڑی کھولیں تو انہوں نے, بابر اوان صاحب نے جملہ کسا, انہوں نے پولیس والوں کی طرف دیکھ کے انہوں نے کہا کہ چابیاں ہیں آپ کے پاس, یا وہ بھی وہیں سے لے کے آنی جنہوں نے ہتھکڑی لگوائی ہے. نہیں, یہ تو بڑی, میں کہتا ہوں تکلیف دے تو لفظ ہی کوئی نہیں ہے. دیکھیں نا کس کلاس کی بے بسی ہے. آپ ایک سویلائزیشن ہے, آپ نے 75 سال آپ کی تاریخ ہے, آپ نے جمہوریت کے نام پہ یہ ملک بنایا ہے, پھر آپ نے ادارے بنائے ہیں, اور مطلب اس سے تو, اور یہ ساری چیزیں لوگ دیکھ رہے ہیں. یہ کوئی چھپی ہوئی میری بہن کو ایسی باتیں نہیں میں بتا رہی کہ جو آپ کو پتہ نہیں ہے, یہ سب کو پتہ ہے. اور آپ بھی بیٹھے ہیں, میں بھی باپ ہوں, میری بھی بیٹی ہے. یہ مطلب اس میں کون سا مسئلہ ہے یار, سمجھ سے باہر ہے. اور آپ تو ماشاء اللہ خود بھی اسٹوڈنٹ لاء کے, مجھے یہ نہیں سمجھ آئی کہ جب فواد چودھری یہ کہہ رہا ہے کہ یہ اسٹیٹمنٹ میں نے دی ہے, تو پھر آپ نے اس سے نکلوانا کیا ہے, جسمانی ریمانڈ کیا ہے. کبھی کہہ رہے ہیں کہ جی لیپ ٹاپ چاہیے, کبھی کہہ رہے ہیں کہ جی موبائل فون چاہیے, کبھی کہہ رہے ہیں اچھا میڈم ایسے میں کوئی پرسنل نہیں ہو رہا, گرافک ٹیسٹ کوئی کرانا ہے انہوں نے, وہ ایف آئی اے نے رپورٹ دے دی ہے, آپ کو پتہ ہے پی ڈی ایم گورنمنٹ اینڈ آل ساروں نے, کہ جی وہ ہمارے پاس یہاں پہ وہ نہیں ہے تو آپ کو ان کو لاہور لے کے جائیے, یہاں پہ مشین نہیں ہے. مجھے ایک بات پوچھنی تھی اس آپ کے چینل کے تھرو ان سارے حکمرانوں سے اور گورنمنٹ سے, کہ کیا ایک عام آدمی کے ساتھ بھی اتنا ہی ہائی پروفائل بنایا جاتا ہے؟ پکٹوگرافی, اگر کوئی بندہ ہے جس نے اسٹیٹمنٹ غلط دے دی اور عام انسان اس طرح کورٹ میں آ جائے, یا اس کو نارملی لیا جاتا ہے؟ اچھا میڈم میں آپ سے ایک پرسنل کویشچن بنتا ہے, اگر آپ والنٹیئرلی کہیں کہ یہ ہمارے پاس جو وہ کہہ رہے ہیں جی یہ کمپیوٹر چاہیے, تو اگر آپ دے دیں کمپیوٹر تو اس سے میرا مسئلہ حل نہیں ہو جائے گا؟ وہ جو ایک گھر میں ایک تقدس ہے آپ کا. نہیں سنا کہ میں آپ سے 500% کمپلائنس کرنے کو تیار ہوں, آپ بتائیں تو صحیح آپ کو چاہیے کیا ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ لیکن گھر کا سرچ وارنٹ دیا جائے, ہم نے آگے چھاپے چھپے مارے. ہاں جی نہیں, وہ ان کو سرچ کرنا ہے, ان کو ہیوملیٹ کرنا ہے ہمیں, ان کو وہ چاہتے ہیں کہ بچیوں کے ذہن پہ اثر ڈلے, جو کہ 6 سال کی بچی ہے اور 4 سال کی, اور ہم پورے اس میں تماشا لگائیں کہ ہم گئے ہیں ہتھکڑیاں لگا کے فواد کو لے کے ان کے گھر پہ. دیکھیں مجھے تو بہت خستہ ہے کہ اگر کوئی میرے گھر پہ کوئی چیز انہوں نے ڈال دی اس پولیس نے یا ان لوگوں نے, تو میں اپنا دفاع کہاں سے کروں گی؟ مجھے بتائیں. کچھ بھی آئیں آ کے کہیں یہ آپ کے گھر سے برآمد ہوا ہے, وہ تو کچھ بھی کر سکتی ہے پولیس. برآمد ہوا ہے, آپ مجھے بتائیں. موبائل کے حوالے سے کیا کہتے ہیں فواد صاحب؟ میں نے ان کی سٹیٹمنٹ دیکھی ہے, وہ تو کہتے ہیں پولیس نے میرے سے پہلے لے لیا تھا, اور پولیس کہہ رہی ہے کہ ہمارے پاس موبائل نہیں ہے. سب سے پہلے تو انہوں نے جب ان کو اغوا کرنے آئے, سب سے پہلے جیبوں میں ہاتھ مار کے موبائل ہی تو لیا ان کا. اور اب وہ کہہ رہے ہیں عدالت میں کہ موبائل ہمارے پاس نہیں ہے. سیشن میں کہتے ہیں ہمارے پاس یہ, نیچے کہتے ہیں ہمارے پاس ہے, ہمیں فورینزک کروانا ہے اس کا, اس لیے ہم نے کہا جی سیم بند کر دیں, تو کہہ رہے جی نہیں ہمیں فورینزک کروانا ہے.
اچھا میڈم، یہ لوگ جب آپ کے آئیں، یہ صبح سنیں 5 بجے بڑا ارلی مارننگ آئے، تو اس میں بھی تو آپ کی کس کیفیت میں آپ لوگ تو مطلب کیا آپ کی کیا کیفیت تھی، کیا ہو رہا ہے آپ کے ساتھ؟ بس جی 5 دن ہے میرے پاؤں پہ. کل گاڑی بھی جب میں ان کو بٹھا رہے تھے تو میں ساتھ ہی تھی، تو گاڑی میرے ٹائر کا مجھے خدشہ ہے کہ پاؤں پہ لگا ہے. میرے تو پاؤں میں آج چوٹ بھی لگی رہی ہے، سانس کا بھی تکلیف ہو رہی تھی کیونکہ اتنا گہما گہمی اسٹیمپیڈ، میں تو بالکل دب گئی تھی. تو شکر ہے بس بچت ہو گئی. اور دوسرا میں نے آپ سے یہ کہنا ہے کہ فواد ایک آنریبل پولیٹیشین ہے، اور سب جانتے ہیں آپ لوگ، فارمر انفارمیشن منسٹر ہیں، اور سب ان کو آپ لوگ جانتے ہیں. آپ کے ساتھ تو ظاہر دن رات کا ساتھ ان کا ہے اور رہا ہے، آگے بھی رہا ہے آپ کا پچھلے سالوں میں. لیکن اس طرح کا رویہ، اور ایک سپریم کورٹ کے لائر ہیں، مجھے آپ بتائیں کہ ان کو ڈھک کے لایا جا رہا ہے. اور جب مریم نواز صاحبہ، ود ڈیو ریسپیکٹ، میں یہ باتیں کرنا نہیں چاہتی اور میں سیاست کو بیچ میں لانا نہیں چاہتی ہوں، لیکن میں مجبور ہوں، ان کو جب نیب کی عدالت میں پیش کیا جاتا ہے تو ایس پی ان کے پاؤں چھوتی ہے. اچھا لاسٹلی انصاف ہے مجھے بتائیں آپ. یہ تو لوگ دیکھ رہے ہیں سارا جو معاملہ ہو رہا ہے، اپنے سارے کیسز معاف کرا کے سرخر ہو کے وہ ہماری زمین پہ انہوں نے قدم. اچھا لاسٹلی جب تک وہ جیل میں رہے ہیں، آپ کی جو بات چیت ہوئی ہے اس پر صرف یہ بتا دیجیے گا، آپ سے بات ہوئی ہوگی، ہیز ہی بین کیپٹ ویل؟ وہاں پر کسی قسم کی کوئی پریشانی؟ میری کوئی رابطہ نہیں ہوا ان سے اس حوالے سے. میں آپ کو بتاؤں، میری جتنی ملاقات ہوئی ہے، ابھی بھی میجسٹریٹ صاحب نے صرف 15 منٹ کی اجازت دی تھی، وہ بھی آپ کو پتہ ہے جتنی وہ لائر سے ہی اپنے مشورہ سارا کچھ کرتے ہیں. لیکن اس حوالے سے مجھے کوئی وہ نہیں ہے. لیکن مجھے اب یہ 2 دن کے ریمانڈ پہ بہت خدشہ ہے، میں آپ کو بتاؤں. اچھا اللہ تعالیٰ خیر کرے. اچھا میں ایک آپ کے خان صاحب نے جی، عمران خان صاحب نے خط لکھا ہے چیف جسٹس کو، جو آپ نے باتیں کی ہیں لازمی بات، انہوں نے بھی انصاف کی بات کی ہے، سینسیبل بات کی ہے. کس طرح آپ کیا کمنٹ کریں گے خان صاحب کے اس خط کو؟ بالکل انہوں نے صحیح لکھا ہے، ان کو اون کر رہی ہے پارٹی، وہ اون کرتے ہیں فواد صاحب کو. اور وہ جو بھی بیان دیتے ہیں نا فواد چوہدری صاحب یا کوئی بھی پارٹی کا ان کا سینئر قیادت میں سے کوئی بھی دیتا ہے، وہ پارٹی کا موقف ہوتا ہے، پارٹی کا موقف ہوتا ہے. امپورٹنٹلی ذاتی رائے نہیں تھی. چیف جسٹس آف پاکستان سے عمران خان صاحب نے ان کو خط لکھا ہے، آپ نے بھی متعدد دفعہ اپیل کی ہے، کیا امید ہے آپ کو اعلیٰ عدلیہ سے، سپریم کورٹ سے؟ میں ان کو اپیل کرتی رہوں گی آنریبل چیف جسٹس آف پاکستان کو، جب تک یہ سو موٹو نہیں اس کے اوپر رہتے، آخری سانس تک جی لڑوں گی میں یہ کیس اپنے ہسبینڈ کا. بہت شکریہ ہبہ. فواد صاحبہ ہمارے ساتھ موجود تھیں، اور صورتحال آپ نے دیکھ لی ہے ملک صاحب، جو آپ جو بھی اس سے پہلے بات کر رہے تھے، اور پھر اس کے بعد جو ان کی اہلیہ میں خود بتا رہی ہیں سارا معاملہ. اور ایک بندہ جو کہ نہ صرف وفاقی وزیر رہا ہے، وہ سپریم کورٹ کا لائر بھی ہے، اور اس کے علاوہ وہ جو ان کی جو فیملی ہے، دیٹ از اے ویری اکبر سوری نہیں یہ کوئی آرگومنٹ نہیں. میں تو یہ آرگومنٹ میرے سنیں نا، یہ سن لیں، یہ آرگومنٹ نہیں. میں تو یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ عام بندہ جو ہمارا پروگرام سن کے ان کی سٹیٹمنٹ سن رہا ہوگا، وہ اپنے بارے میں کیا سوچے گا؟ میں تو خود اپنا سوچ رہا ہوں. یہاں کے عام بندے کو پتہ ہے. میرا یہی آرگومنٹ ہے جو آپ کہہ رہے ہیں جی، وہ تو فیڈرل منسٹر ہے، وہ وکیل ہے، ان کے ساتھ یہ ہو رہا ہے. یہ تو ڈارک ایج کا آرگومنٹ ہے. آپ ماڈرن سوسائٹی میں ہر سٹیزن کی رسپیکٹ کرنا عدالت کا کام نہیں ہے، ریاست کا کام ہے. میں حیران ہوں کہ آج ہمارے وزیر اعظم نے پتہ کیا ٹویٹ کیا؟ عمران خان پاکستان کا سٹیزن بھی ہے، چھوڑ دیں آپ اس کی جو بھی. ایک سٹیزن نے پہلے کہا جی مجھے گولیاں ماری، میری ایف آئی آر کریں، آپ نے نہیں کی. کل ایک سٹیزن نے کہا کہ ایک بندہ مجھے قتل کرانا چاہ رہا ہے. وزیر اعظم جو چیف ایگزیکٹو ہے وہ اس کا مذاق اڑا رہا ہے، وہ کہہ رہے ہیں یار یہ سیاسی طور پہ کتنے غلط بیان دے رہا ہے. بھائی وزیر اعظم وہ پنجابی ہے، وہ سندھی ہے، وہ اس کا جو بھی وزیر خارجہ کہہ رہا ہے کہ ان کی بیوی کو خواب آیا ہوگا. میرا سمپل سوال ہے، میرا ایک کمنٹ جو آپ لے لیں، میں کہہ رہا ہوں کتنی شرم کی بات ہے کہ ہماری حکومتیں اتنی یار مطلب obsessed ہیں، اتنی ایموشنل ہیں. آپ کے ایک شہری نے ایک الزام لگایا، آپ کے پاس ادارے ہیں، آپ کے پاس انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں، آپ کے پاس پولیس ہے، آپ کے جی کہ اس بندے کا جواب دیں، مجھے بتائیں 24 گھنٹے میں مجھے انفارمیشن دے کہ یہ جو الزام ہے کہیں کوئی واقعی میرے کسی بندے کو خطرہ تو نہیں. یا ریاست کے قیام کا مجھے بتاؤ مقصد کیا ہے؟ پہلا اور آخری مقصد جو ریاست کا ہے وہ فرد کی، شہری کی حفاظت ہے. یہ آرگومنٹ کوئی آرگومنٹ نہیں کہ فواد تو جی وفاقی وزیر ہے، اس کا مطلب آپ پھر طاقت کی سپورٹ کر رہے ہیں. فواد چودھری جس کا نام ہے ایک پاکستان کا سٹیزن ہے، اور دنیا کے کسی قانون کو یہ اجازت نہیں کہ اس کو ہیوملیٹ کرے، اس پہ چادر ڈالے، اس کو بیٹی سے نہ ملنے دے. دس از دا آرگومنٹ. نہیں آپ کا بڑا اچھا اسی پہ کتاب کا آرگومنٹ یہی ہے، لیکن پاکستان کے اندر یہ ہوتا رہا ہے، وہ تو وزیر بھی رہا تھا، کھانے پیتے تو وہی نا پاکستان کے اندر تو یہ ہوتا رہا ہے کہ ہم دیکھتے رہے ہیں کہ یار کوئی تھوڑا
چنگڑا تگڑا بنتا ہے نا تو وہ بچ جاتا ہوتا یہی ڈار کیج ہے نا بھائی, یہی ڈار کیج ہے. ماڈرن ریاست کا مطلب ہے شہری ہونا کافی ہے. آپ ماڈرن ریاست ملک صاحب کہاں پہ ہے ماڈرن؟ ہم پہ ٹیکس نہیں دیتے کہ کتنے کا 280 روپے کا جب آپ پیٹرول لیتے ہو نا جو 80-90 روپے تو حکومت کے دیتے ہو. سگریٹ پیتے ہو نا تم, کتنے پیسے حکومت کے دیتے ہو. 100 روپے کا جب کارڈ لیتے ہو نا, کارڈ یہ جس کو موبائل کے لیے, اس میں 48 روپیز شہباز شریف لے لیتا ہے. تو یار میرے تو پیسے لے رہے, مجھے کسی سے پیسے لے رہے ہو, میری حفاظت کرو, مجھے رسپیکٹ دو یار. یہ کوئی چکر نہیں ہے کہ وہ وفاقی وزیر تھا. ہی از اے آنریبل سٹیزن آف پاکستان. عمران خان از اے آنریبل سٹیزن آف پاکستان. اس کی رسپیکٹ ہونی چاہیے. اگر عمران نے کل الزام لگایا, فوراً نواز شریف کا حق تھا, شہباز کا ہی حق تھا, کہتا کہ میں انویسٹیگیٹ کر دوں. فرض تھا کہ میں انویسٹیگیٹ. آپ ٹویٹ کر اس کا مذاق اڑا رہے ہیں کہ یہ اچھا. مریم نواز صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ یہ مکافات عمل ہے. میں آپ کو ان کی سٹیٹمنٹ, وہ کہتے ہیں عمران اور اس کے حواریوں کے ساتھ جو ہوگا, ابھی تک جو ہوا نہیں ہے, جو ہوگا نا وہ مکافات عمل. یار یہ بڑا افسوسناک بات ہے. دیکھیں پیپلز پارٹی سے شروع کرتے ہیں, دونوں پارٹی ہیں نا یار, اتنی پاکستان میں اسٹرگل ہے اس پارٹی کی, میرا دل کرتا ہے میں سلام کروں. دیکھیں بھٹو نے جان دی, بے نظیر نے جان دی, یہ ریاست کے ساری ان ایول چیزوں سے لڑتے رہے جس کے ساتھ اب کھڑے ہوں گے. یہی اپنا مریم, یہی نواز شریف قیدوں میں رہے ہیں یار. ان کو کب سمجھ آئے گی کہ آپ سٹیزن کی عزت کریں یار, خدا کے لیے. آپ اپنی چھوٹے چھوٹے فائدوں کے لیے سیاسی طور پہ آپ وہ نیگیٹیوٹی پہ مت جائیں. مجھے بتائیں فواد کا چادر ڈالنے کا کیا مقصد ہے؟ میں اب آپ کو جواب بھی دے دوں. یہ سارا مقصد ہے کہ آپ نے ثابت یہ کرنا ہے, آپ نے میسج یہ کیا ہے کہ پی ٹی ایچ اور کوئی نہ بولے. یہ ٹیررزم ہے, یہ خوف و راز پھیلا رہے ہیں. ان کو بھی پتہ ہے فواد نے کیا کیا ہے. یار ہم لوگ اس ٹاک شو میں اللہ معافی سر آج پھر اس کی بات کر لیتے ہیں. وہ جو ایک ویڈیو پوری دنیا نے دیکھی ہے, فاروق حبیب نے صرف وہ جو ڈروکا ڈالے, انہوں نے کہا جی 31 پولیس کے ڈالے تھے, ان کو روک کے ڈکیتی کی کوشش کر لی. اب میری بات سنیں, میرا آرگومنٹ صرف اتنا سا کہ یہ بے وقوفی نہیں ہے ملک صاحب, یہ کوئی مذہقہ خیز جس کو مزاحیہ کہہ رہے ہیں نا ہم, یہ بروٹ فورس دکھانا مقصد ہے کہ ہم جو مرضی کر سکتے ہیں. اور پھر اس کے ساتھ ایک چیز انصاف ہونا چاہیے. رانا ثناء اللہ پہ جو ہیروئن ڈلی تھی وہ بھی غلط, یہی کام تھا. تب بھی کیا تھا, غلط تھی. یہ میکا ولی کو سمجھتے ہیں, یہ ہمارے جو حکمران ہیں. مجھے تو خیرت ہوئی ہے, یہ پیپلز پارٹی ہے, یہ نون ہے جو خود جیلوں سے ذلیل ہوتی ہے. اب یہ کہہ رہے ہیں میکا والی کی طرح اتنا ایک دفعہ پریشر ڈال دو عمران پہ, پی ٹی اے پہ, کہ کوئی دوسرا اس میں فواد چودھری پیدا نہ ہو جائے. اور دیکھیں یہ کتنی افسوس کی بات ہے. پھر آپ کہ میں تو سمجھتا ہوں ایمانداری کی بات ہے, سارے اکٹھے بیٹھے کہ یار جمہوریت اللہ رفڑ ختم کرو, نو الیکشن, نو کل. آپ میڈیا بھی بند کریں, ٹھیک ہے, ڈنڈا سوٹے سے پاکستان چلائیں. ہم بھی گھر جائیں, ایسی کوئی سٹے بیچیے, تو بھی کوئی اپنا کوئی سیکلا سوکلا دی دکان کھولے سیاحت کی کرنے پہ. اگر ہم نے اس طرح ملک چلانا ہے تو بس کرو پھر یار, چھڈو. قادی جمہوریت ہے, ابھی انگریزی کھیڈی جا رہے ہو. نہیں معاملہ تو کچھ ایسا ہی ہے. خیر پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے. آپ سے سیم ٹائم اور اسی چینل پر ملاقات ہوتی ہے. اپنا فیڈ بیک اگر آپ نے پروگرام دیکھا ہے تو ضرور دیجیے.